تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2017 کا جو الیکشنز ایکٹ پاکستان میں نافذ العمل ہے اس کی شق نمبر 10 الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کورٹ کے اختیارات دیتی ہے، ہائی کورٹ کے اختیارات دیتی ہے، اور شق نمبر 10 اس بات کو کیٹیگوریکلی درج کرتی ہے کہ جو شخص الیکشن کمیشن کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی پرفارمنس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کل وزیر اعظم کا بیان فیکچولی غلط تھا جب انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں فرمایا کہ جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو موقع دیا کہ آپ اوپن بیلٹ کی طرف جا سکتے ہیں تو وہ کیوں اوپن بیلٹ کی طرف نہیں گئے۔ میں وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو غلط کسی نے انفارمیشن دی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اپنا آئینی موقف مانگا تھا اور وہ آئینی موقف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا کہ آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت انتخابات ہونے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے کہیں پر بھی الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اوپن بیلٹ کر لیں، لیکن وزیر اعظم کو کسی نے غلط انفارمیشن پرووائڈ کی، اور کل میں سمجھتا ہوں جو وزیر اعظم کے آس پاس لوگ پچھلے 2.5 سال میں بار بار ان سے غلطیاں کروا رہے ہیں، شاید ان لوگوں نے ایک اور غلطی وزیر اعظم سے کروائی جب وزیر اعظم نے یہ حد تک آمیز کنٹیمپچوس بات الیکشن کمیشن کے بارے میں کی۔ میں سمجھتا ہوں کل وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ شق نمبر 10 الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، آئین کے آرٹیکل 204 کی خلاف ورزی ہے، جو کہ کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے کہ آپ کورٹ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو غیر مناسب ہو، جو کورٹ کو سکینڈلائز کرے۔ اور کل کا وزیر اعظم کا بیان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے۔ اس نے الیکشن کمیشن کو سکینڈلائز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے، ان لوگوں کے خلاف اب کارروائی ہونے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن جس نے ابھی تک بڑی بہادری اور بڑی جرت کے ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اپنی آئینی ذمہ داری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے استحقاق کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو فوری طور پر وزیر اعظم کے خلاف الیکشنز ایکٹ 2017 سیکشن 10 ریڈ ود آرٹیکل 204 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت کارروائی ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ کنٹیمپچوس ہیں، وہ غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ایک آئینی ادارے کو کانٹروورشل بنانے کی وزیر اعظم نے ڈائریکٹلی کوشش کی ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح ماضی میں اپنے دائرہ کار کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کو انفورس کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن اس اسٹیٹمنٹ کا نوٹس لے اور وزیر اعظم کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی سٹارٹ کی جائے۔ دوسری بات جو ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آئین پاکستان میں 2 پروویژنز ہیں جس کے تحت وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے۔ ایک پروویژن ہے آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 7، جس کے تحت صدر مملکت کو یہ ذمہ داری صدر مملکت کی ہے کہ جب صدر مملکت سیٹسفائیڈ ہوں کہ وزیر اعظم ہیز لاسٹ دا کانفیڈنس
آف دا میجورٹی آف دا نیشنل اسمبلی وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ان کو کہہ سکتے ہیں. میں نے جو سمننگ آرڈر دیکھا ہے قومی اسمبلی کے کل کے اجلاس کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس لیں آرٹیکل 91(7) کے تحت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے صدر مملکت کی جانب سے کہ صدر مملکت خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس اب شاید قومی اسمبلی کی میجورٹی حاصل نہیں ہے. یہ جو بار بار پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہا ہوں. میں آرٹیکل 91 آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا، جو کہ بہت واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کو یہ تعین کرنا ہے. اور جو کل کا میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہے اس میں لکھا ہے صدر مملکت نے کہ آرٹیکل 91(7) کے تحت وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے، یعنی کہ ایون صدر مملکت اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اب میجورٹی قومی اسمبلی میں نہیں ہے. میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. unless the president is satisfied that the prime minister does not command the confidence of the majority of the members of the national assembly, in which case the president shall summon the national assembly and require the prime minister to obtain a vote of confidence from the assembly. تو میرے بھائیوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بار بار یہ جو پی ٹی آئی والے ہر چیز میں کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم کے دائرہ کار میں نہیں آتا. یہ چیز یہ آئینی اعتبار سے صدر مملکت کا اختیار ہے. صدر مملکت یہ اختیار اپنی دانست میں استعمال کرتا ہے. جب صدر مملکت سیٹسفائیڈ ہو، مطمئن ہو، اس بات پہ کنونسڈ ہو اس بات پہ کہ وزیر اعظم کے پاس میجورٹی کا کانفیڈنس نہیں ہے، تو صدر مملکت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وزیر اعظم جائیے آپ اور ووٹ آف کانفیڈنس لیجئے. یہ وزیر اعظم فیصلہ نہیں کرتا، یہ جو بار بار پی ٹی آئی کے ترجمان آ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے. یہ اسمبلی کا اجلاس وزیر اعظم کی ایڈوائس پر نہیں بلایا جاتا، یہ اجلاس صدر مملکت خود بلاتا ہے. یہ صدر مملکت کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں نظر آ رہا ہے کہ صدر مملکت نے 91(7) میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس بات کا تعین کیا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس میجورٹی نہیں ہے. دوسری جو اختیار ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے کہ اپوزیشن درخواست کر سکتی ہے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر، ایک ریزولوشن موو کر سکتی ہے 20% ممبرشپ شو کر کے، اور اگر اپوزیشن کامیاب ہو تو وزیر اعظم کو گھر جانے کی ضرورت ہے. تو ابھی اپوزیشن نے وہ قرارداد موو نہیں کی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے یہ صدر مملکت نے بلایا ہے، اور یہ اجلاس صدر مملکت نہ حکومت کی ایما پر بلاتے ہیں نہ اپوزیشن کی ریکویسٹ پر بلاتے ہیں. یہ صدر مملکت اپنی دانست میں فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ صدر مملکت نے فیصلہ کیا ہے جب انہوں نے دیکھا، جب ان کو محسوس ہوا، جب وہ کنونسڈ ہوئے کہ عمران خان صاحب کے پاس شاید اب میجورٹی نہیں ہے، اور اس لیے یہ اجلاس کل کا بلایا گیا. اب دیکھیں کس طریقے سے سیکرٹ بیلٹ میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اب اوپن بیلٹ کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، ڈرانے دھمکانے کے ذریعے وزیر اعظم اپنی میجورٹی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں میجورٹی آف نیشنل اسمبلی نے فیصلہ کر لیا ہے 3 مارچ کو کہ عمران خان صاحب کے پاس اب وہ نمبرز نہیں ہیں وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان رہنے کے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں ایک وفاقی وزراء خاص طور پر شیخ رشید یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے حوالے سے
تو دوبارہ 6 مہینے کے بعد ہی اپوزیشن کو یہ موقع ملے گا کہ وہ تحریک عدم اعتماد یا جو ہے نا وہ پیش کرنے کا ان کو موقع ملے گا. کس حد تک قانونی طور پر یہ بات درست ہے کہ 6 مہینے تک کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے جس آئین کا میں نے مطالعہ کیا ہے, جس آرٹیکل 91(7) کا میں نے مطالعہ کیا ہے یا آرٹیکل 95 کا میں نے مطالعہ کیا ہے, اس میں 6 مہینے کی کوئی ریکوائرمنٹ مجھے نظر نہیں آتی, کوئی ریکوائرمنٹ نظر نہیں آتی. تو مجھے نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب نے کس بیسس کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. شاید 18ویں ترمیم سے پہلے جس زمانے میں وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑتا تھا, وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد شاید اس زمانے میں اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہو, لیکن ابھی جو موجودہ آرٹیکل 91(7) کی حالت ہے یا آرٹیکل 95 کی حالت ہے, اس کے اندر کوئی اس طرح کی مجھے ریسٹرکشن نظر نہیں آتی. اگر شیخ رشید صاحب نے کوئی ایسا کوئی ڈاکیومنٹ دیکھا ہے جو ان کے پاس موجود ہے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کر لیں, لیکن 91(7) میں نے پڑھا ہے اس کے اندر اس طرح کی بات کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ کر کے میں آپ کو بتاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود صدر پاکستان جس کو پی ٹی آئی کے اراکین میں منتخب کیا, اب اس صدر پاکستان کو بھی آئین کے تحت یہ یقین نہیں رہا کہ اس سرکار کے پاس میجارٹی ہے. ایک طرح سے تو خود آئینی طریقے سے صدر نے اپنے یعنی وزیر اعظم پر ایک طرح سے خود عدم اعتماد کا شو. یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی, اور میں یہی واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بار بار پی ٹی آئی کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اتنا عظیم آدمی ہے کہ اس نے کہا میں خود عوام کے پاس جا رہا ہوں. نہیں, وزیر اعظم کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے. یہ دو لوگوں کے پاس اختیار ہے, ایک اپوزیشن کے پاس آرٹیکل 95 کے تحت اور دوسرا صدر مملکت کے پاس. اور صدر مملکت وہ اختیار تب استعمال کرتا ہے جب وہ اپنی دانش میں یہ فیصلہ کرے کہ وزیر اعظم کے پاس میجورٹی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کے ساتھ بھی جو پچھلے 6 ماہ میں بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ پہلے ایک معزز جج کے خلاف اس حکومت نے ریفرنس دائر کرایا اور وہ دیکھا کہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا, پھر الیکشنز کے حوالے سے دوسرا ریفرنس فائل کرا کے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں صدر مملکت بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں کہ یہ حکومت آئینی اعتبار سے سمجھ نہیں آتا ان کو کہ کس طریقے سے کام کری. اور میں سمجھتا ہوں اس لیے صدر مملکت نے اپنے دانشت میں یہ فیصلہ کیا ہے ان سے کانفیڈنس لینے کا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے صدر مملکت پی ٹی آئی کے نہیں ہوتے, کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے, کوئی گورنر کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا. یہ وہ عہدے ہیں جو ریاست کے ہوتے ہیں. صدر مملکت پاکستان کا صدر ہے, گورنر صوبے کا گورنر ہوتا ہے, تو کسی سیاسی جماعت سے ان لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے کہ صدر مملکت نے یہ سوچتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وزیر اعظم کے پاس میجورٹی نہیں ہے, ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہا ہے. میں واضح کرنا چاہوں گا یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وزیر اعظم کوئی نہیں ہوتا ووٹ آف کانفیڈنس لینے والا. یہ صدر مملکت ان کو قائل کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نظر ایسا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, آپ اپنی میجورٹی کو ثابت کریں. یہ کر کے یہ کر کے نہ. اچھا, اپوزیشن اس اعتماد کے ووٹ کے بعد اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک کا آپشن استعمال کر سکتی ہے آئینی طور پر. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آئین پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن ظاہری اعتبار سے نظر نہیں آتی. آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 7 آپ پڑھ لیجئے, آرٹیکل 95 آپ پڑھ لیجئے, اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نظر نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں جو اپوزیشن کا آئینی طریقہ کار اس کے پاس اویلیبل ہے, جو آئینی آپشنز ہیں وہ اپوزیشن استعمال کرنے کے اوپر حق بجانے پہ ہوگی, اور انشاءاللہ اس کو آئینی اعتبار سے استعمال کیا جائے گا. کر کے میں طرح پاکستان کی عدم اعتماد والا جو معاملہ ہے اس اجلاس میں شرکت کرے گی, اور سینٹ کے حوالے سے کیا آپ کو یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے یوسف رضا گیلانی نے شکست دی سینٹ میں, جس طرح پہلے سنجرانی والا فارمولہ ناکام ہوا ایک دفعہ, پھر آپ ناکامی کا سامنا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کل عدم اعتماد نہیں ہے, کل اعتماد ہے. عدم اعتماد کی درخواست جب ہم موو کریں گے ہم اپنے نمبرز کو پروف کریں گے. ابھی تو صدر نے عارف الوی صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں ٹو کمانڈ دا میجورٹی آف نیشنل اسمبلی. تو اس وقت اونرز جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے, اونرز جو ہے وہ وزیر اعظم کے اوپر ہے کہ وہ اپنی میجورٹی کو ثابت کریں. ایک بار وزیر اعظم اپنی میجورٹی کو ثابت کر لیں, پھر ہمارے پاس آرٹیکل 95 کے تحت پورے آپشنز اویلیبل ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آئینی آپشنز کو اختیار کریں. کہ 2 اراکین تو سرعام انہوں نے آپ کو ووٹ دیا, 2 اراکین پی ٹی آئی کے,
جبکہ 5 نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے آپ کی سپورٹ کی. تو یہ 7 کا تو کرشمہ تھا. جبکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو یہ بھی بول دیا کہ اگر اپوزیشن اراکین کو ہوٹلز میں نہیں رکھتی تو شاید 10 سینیٹر پیپلز پارٹی کے منتخب ہوتے. اچھا دیکھیں کے ساتھ اسی کے ساتھ ہے کہ وزیر اعظم کا صرف بیان جو ہے وہ توہین عدالت ہے, اور یہاں 7 کو کیا چمتکار رویت کیا کہیں گے, کیا منڈی لگی, یہ آئین کے منافی ہے. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. ظاہری اعتبار سے جو میڈیا پر خبریں آئی ہیں وہ شہریار آفریدی صاحب کا تعلق کسی اپوزیشن جماعت سے نہیں ہے, ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ووٹ کو غلط طریقے سے استعمال کیا, ان کا ووٹ شاید ضائع ہو گیا. اسی طرح کی باتیں میڈیا پہ کچھ اور وزراء کے بارے میں چل رہی ہیں, ایون وزیر اعظم کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ شاید وہ صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر پائے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بڑا وہ کہتے ہیں نا ستھرا کام اتارا گیا ہے حکومت کے اندر سے ان کے اپنی پارٹی کے خلاف. اگر وزیر اعظم صحیح طریقے سے ووٹ نہ دے پائے تو اس کا بلیم آپ اپوزیشن کو کس طریقے سے دے سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی آئین پاکستان آرٹیکل 63A میں 3 ریسٹرکشنز لگاتا ہے کسی معزز اسمبلی کے ممبر کے اوپر کہ وہ اپنے پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرے گا. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو, فائنانس ایکٹ ہو یعنی کہ بجٹ پاس کرنا ہو, اور تیسرا کوئی آئینی ترمیم ہو. سینٹ کا الیکشن ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں نہیں آتا. یعنی کہ جو لوگ آئین بنانے والے تھے انہوں نے ہر معزز اسمبلی کے ممبر کو یہ پورا حق دیا کہ آپ اپنا حق رائے دہی اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے اپنی پارٹی کے امیدوار سے متفق نہیں ہے, اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے سمجھتا ہے کہ ہمارا امیدوار ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکے. میں تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا, آپ لوگ خود اس کو چیک کریں کہ ایک بہت بڑے آئینی دفتر میں میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے. اس میٹنگ میں ایک بہت بڑے پی ٹی آئی کے لیڈر نے اس آئینی عہدے پر براجمان شخص کے سامنے کہا کہ میں ان لوگوں کو ووٹ نہیں دوں گا. یہ آپ چیک کروا لیجئے کہ ایک بڑے سینئر پی ٹی آئی کے رکن نے اس آئینی عہدے پر فائز نام بتا شخص کو یہ کہا کہ میں ان امیدواروں کو ووٹ نہیں دوں گا. میں سمجھتا ہوں اس کو آپ چیک کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی والے خود متفق نہیں تھے, خود ان کو کانفیڈنس نہیں تھا اپنے امیدواروں کی طرف, اور اس لیے انہوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. یہ کر کے اجلاس کے تفصیل جاری ہو چکی ہے. وزیر اعظم اور وفاقی وزراء جتنے بھی اقدامات الیکشن کمیشن پہ عائد کیے وہ سارے مسترد کر دیے. انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ کیچڑ مت اچھالا جائے, اور اس کو آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی بھرپور تائید کرنا چاہوں گا, اور میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ جب الیکشن کمیشن اس بات کو مان رہا ہے کہ جو الزامات وزیر اعظم کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں یا وفاقی وزراء کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں, بے بنیاد ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قانونی چارہ جوئی سٹارٹ کرے, قانونی کارروائی سٹارٹ کرے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اور ان کے وزراء کے خلاف. یہ کر کے لگائی جا رہی ہے. محکمہ صحت نے سب سے پہلے لیٹر نکالا کہ جو ملازم جو ہے وہ ویکسین نہیں لگائے گا اس کو روکنے سے اخراج کیجیے گا. یہ کون سا قانون کے تحت؟ دیکھیں, جو حکومت کے انسٹرکشنز ہوتے ہیں ریاست کے ان انسٹرکشنز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں یہ سرکار نے, یہ حکومت نے ہیلتھ ورکرز کے مفاد میں دیے ہیں. تو بہتر فیصلہ تھا, یہ احسن فیصلہ تھا, تاکہ ہیلتھ ورکرز کا جب چیپٹر کلوز ہو جائے گا, ان کی ویکسینیشن ہو جائے گی, تو فوری طور پر باقی جو اشخاص ہیں جو عام شہری ہیں ان کی بھی ویکسینیشن کے پروسیس کو سٹارٹ کیا جا سکے. تو ایک اچھا فیصلہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے یہ چیز کرنے کی ضرورت تھی. بہت شکریہ. چیتن لیمن صاحب, کل جو وزیر اعظم سے 2 اہم شخصیات